اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، آج ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق توبہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مزید بات آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندام توبہ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، گناہ پر ندامت اور شرمساری حقیقت میں توبہ ہے۔ ندامت اور شرمساری کرنا گویا اپنے گناہ اور غلطی کو تسلیم کرنا ہے، اپنے گناہ کو تسلیم کرنا اور اس پر احساس ندامت کا احساس پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کو دعوت دینا ہے۔ یاد رہے کہ روز اول سے لے کر ابد تک گناہوں سے پاک رہنا تو صرف فرشتوں کا کام ہے، اور ساری عمر غرق گناہ رہنا اور مخالفت حق پر کمر بستہ رہنا شیطان کا پیشہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے گناہوں کو ترک کر کے ندامت اور شرمساری پیدا کرنا انسان کا کام ہے، کیونکہ گناہ سے تائب ہونا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا یہ آدم اور اولاد آدم کا شیوہ ہے۔ حقیقت میں جس آدمی نے بھی توبہ کر کے گزشتہ گناہوں کی تلافی کی، اسی نے گویا اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت درست کر لی، اور جس نے آخری عمر تک گناہ پر اصرار کی، اس نے گویا شیطان سے اپنا رشتہ استوار کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، مزید حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ کرو، میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے فرد کی مانند ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو گناہوں پر پشیمان دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، بیشتر اس کے وہ بخشش کا طلبگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال حق تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، اور جو بخشش کا امیدوار ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن جن کو دلوں میں کینہ باقی ہو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے گناہوں پر ندامت و شرمساری اختیار کریں۔ ہر ایک اپنے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے، بس اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اس پر ندامت و شرمساری اختیار کرنا، ماننا کہ سب کچھ میں نے کیا ہے، اب نہیں کروں گا، بس اس کیفیت میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی موسلا دار بارش برس پڑے گی۔ اس بخشش اور رحمت کی بارش سے یہ سیاہ دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں پر ندامت کرنے والا بنا دے، توبہ کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم جب اس کے حضور پیش ہوں تو ہمارے سر شرم سے نہ جھک جائیں، اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔